بہر دم توبہ باید کرد عادت. تو اب ہر وقت جو ہے وہ توبہ کی عادت کو اپنا لو، ہر دم توبہ کو اختیار کرتے رہو. ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے روحانی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے توبہ کو اپنے ساتھ چلاتا رہے. وہ جس احوال سے بھی گزر رہا ہے، ہر ایک گزرنے والے احوال میں سے کسی بھی حال میں وہ توبہ سے خالی نہ ہو. یہاں صوفیاء، ہماری روایت میں صوفیاء کے ہاں توبہ کے مختلف درجات ہیں. ایک وہ مبتدی جو ابھی نئے آئے ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر توبہ کو اختیار کریں، تاکہ ان کے اوپر جو ابتدائی احوال ہیں وہ ظاہر. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کو ہر ایک کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی منتہی ہے تو اس کے لیے بھی ایک توبہ ہے، لیکن وہ الگ ہے. اور پھر خاص الخاص جو ہیں ان کے لیے بھی توبہ وہ الگ ہے. ہماری صوفی روایت میں ہر ایک مقام اور درجے پر پہنچے ہوئے صوفی کے لیے الگ سے توبہ کا بیان ہے، جو کہ ہمارے اکابر اور متقدمین صوفیاء نے اس کا بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہر دم توبہ باید کرت عادت، نخستی توبہ باید پس عبادت. تو پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، پھر عبادت کو اختیار کرے. کہ اگر وہ توبہ کو اختیار کرے گا تو پھر ہی اس کی عبادت جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گی. تو توبہ کے بغیر عبادت جو ہے وہ محض رسم ہے. تو وہ تم رسم پوری کر رہے ہو، وگرنہ جو عبادت کا جوہر ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں لگ رہا. تو اس کو سمجھ لو کہ ہر دم توبہ کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے عبادت کا جوہر جو ہے وہ ابھر کے باہر آ جائے. تو آگے فرماتے ہیں کہ بے توبہ عبادت چون سرابست. تو بے توبہ جو عبادت ہے وہ تو پانی کے سراب کی طرح ہے. جیسے کہ دور سے دیکھتے ہوئے صحرا میں، ریگستان میں جو چمکتی ہوئی ریت ہے وہ پانی ہونے کا ایک شبہ ڈالتی ہیں آنکھوں کے سامنے. اور ایک بھٹکا ہوا آدمی وہ ریگستان میں اگر دور دیکھے تو وہ سراب جو ہے وہ اسے پانی نظر آتا ہے. تو وہ اصل میں اس کی پیاس کا اثر ہوتا ہے. اور وہ جو دھوپ جو ہے وہ اس طریقے سے پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جو ریت ہے وہ ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ پانی. تو کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اس سراب میں نہ جاؤ.